حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ تو صحابہ سے پوچھا تمہیں معلوم ہے زمین کی خبریں کیا ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن زمین گواہی دے گی کہ فلاں بندے فلاں عورت نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں وقت مجھ پر یہ کام کیا۔ تو یہی زمین کی خبریں ہیں۔ انسان دنیا میں رہتا ہے، مرد ہو عورت ہو چھوٹا ہو بڑا ہو، تو زمین ہی پر رہتا ہے، جدھر جدھر سفر کرتا ہے، جہاں جاتا ہے آسمان سے نیچے زمین کے اوپر ہے۔ اللہ نے حد بندی کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر سورۃ الرحمن میں چیلنج بھی کیا کہ اگر کوئی میری سلطنت سے باہر نکل سکتا ہے تو وہ نکل کے دکھائے، کہ جو میں نے زمین کی حد بندی کر رکھی ہے مخلوق خدا اس سے باہر نہیں جا سکتی، وہ میرے کنٹرول میں ہے۔ تو یہ زمین جہاں جہاں انسان رہتا ہے اچھے اور برے عمل کی کل قیامت والے دن گواہ بنیں گی۔ جو نیک اعمال قبول کیے ان کی گواہ ہوگی، اور جو گناہ اللہ نے معاف نہیں کیے ان کی گواہ بنے گی۔ جن گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا تو وہ نامہ اعمال سے ختم کر دیے جاتے ہیں، ان کی باز پرس نہیں ہوگی۔ اور جو نیکیاں ہماری رد کر دی جاتی ہیں دکھلاوے کی وجہ سے، دوسرے پر احسان جتلانے کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، شرائط پوری نہ ہونے کی وجہ سے، تو جو اعمال رد ہو جاتے ہیں تو وہ اعمال نامے میں نہیں لکھے جاتے، وہ ضائع ہو گئے۔ کل قیامت والے دن بندہ کہے گا میرا یہ عمل تو جواب ملے گا یہ قبول نہیں، وہ لکھا بھی نہیں ہوگا۔ تو جو گناہ معاف نہیں ہوئے یا جو نیکیاں اللہ نے قبول کی تو زمین ان کے بارے میں گواہی دے گی۔ جہاں جہاں انسان نماز پڑھتا ہے، جہاں ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، کل قیامت والے دن وہ جگہ اس کے بارے میں گواہی دے گی۔ حدیث میں موجود ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کے اذان کی گنگناہٹ جاتی ہے، یعنی آواز جاتی ہے، سننے والے کو سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہا ہے، اتنا وہ دور ہے۔ بس قریب ہو تو پوری سمجھ آتی ہے۔ بعض انسان جب اذان سنتا ہے تو دور ہونے کی وجہ سے آواز تو آ رہی ہوتی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی جملہ کیا بولا جا رہا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یار آواز آ رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، دور ہوں تو چلو لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے ہم سمجھ تو جاتے ہیں کہ اذان ہی ہوگی، لاؤڈ اسپیکر چل رہا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک یہ گنگناہٹ بھی جاتی ہے وہاں تک کہ انسان، جنات، زمین، درخت، پتھر، ہر چیز کل قیامت والے دن گواہی دیں گے کہ یہ مؤذن یا اللہ تیرا نام بلند کرتا تھا۔ اس کے ایمان کی گواہی دیں گے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا نام اذان میں بلند کرتا تھا، یہ مومن ہے۔ حجر اسود پتھر ہے، لیکن کل قیامت والے دن حدیث میں موجود ہے وہ پتھر گواہی دے گا جس نے اس کا استلام کیا ہوگا۔ استلام کہتے ہیں اس کو چومنے کو، چوم نہیں سکتے تو ہاتھ لگا کے چومنے کو، ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا تو دور سے اشارہ کر کے چوم لینا ہوتا ہے۔ رش زیادہ ہو تو یہ حکم ہے کہ دور سے اشارہ کر کے اس اپنے ہاتھ کو چوم لو، اسے استلام کہتے ہیں۔ تو جس نے حج اور عمرہ کیا، استلام کیا، اللہ نے قبول کیا، تو کل میدان حشر میں وہ حجر اسود گواہی دے گا یا اللہ اس نے یہ عبادت کی تھی، میرا بوسہ لیا تھا۔ تو ہر چیز کی وہاں گواہی ہوگی۔ تو زمین میں انسان جہاں جہاں اچھے یا برے عمل کرتا ہے تو وہ زمین ان قیامت والے دن بولے گی اور بتائے گی کہ اس نے یہ عمل کیا، اچھا کیا برا کیا، دونوں کے بارے میں بتائے گی۔ اسی وجہ سے علماء اکثر بعض جگہوں پہ جب بیان ہو تو بتاتے ہیں کہ بھائی تلاوت کی جائے، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، ذکر کیا جائے، قرآن مجید پڑھا جائے، نماز پڑھی جائے، تو ایک جگہ متعین نہ کی جائے، بلکہ کوشش کی جائے کہ جگہ بدل بدل کر انسان نماز پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، تاکہ مختلف جگہیں اس کے لیے کل قیامت والے دن گواہ بنے۔ اور جہاں بیٹھ کر انسان نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو
تو ایک کمرہ متعین کرنے کے بجائے سب کمروں میں کبھی کبھی پڑھ لیا کرے، تاکہ ہر جگہ اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر آخرت کی فکر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔